خواتین و حضرات، ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلی پینل ڈسکشن کی طرف. اینڈ دی ٹاپک فار فرسٹ پینل ڈسکشن از فن ٹیک, آئی ٹی اینڈ ٹیک, ڈرائیونگ ڈیجیٹل اکانومیز تھرو embedded finance. And our focus will be on role of fintech integrations, APIs, open banking, digital wallets in enabling IT ecosystems. To explore how fintech integrations are driving digital economies, let's invite our esteemed panel for the first discussion of the day. First of all, I'll request Zuhair Saif Sahab from Bank Al Barka to come as moderator and navigate today's discussion. Zuhair Saif. Shaukat Bazinjo, Global Head, Regulatory Affairs, SimPesa. Zishan Mazhar, CIO, ZTBL. Faraz Javed, CTO, Seen Tarabi. And Armagan Ahmed, Head Connect HBL. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ یہ سوال یہ ہے فرام این اوپننگ پوائنٹ آف ویو کہ یہ جو کانورزیشن ہم لوگ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر تھوڑا ہم ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ کے ایک آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، بیکاز وی کین گیٹ ریئلی گریویٹیڈ ٹورڈز اے پی آئیز اینڈ ڈیپ انٹیگریشنز. اور ابھی عاصم صاحب بھی کافی یہ ڈیپ باتیں کر چکے ہیں کہ بات یہاں پہ جو کانورزیشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شفٹ آ رہا ہے ایک جنرل فارم آف بینکنگ اور اس کے پیمنٹس کی انڈسٹری کے اندر اور کنیکٹیوٹی کے ساتھ، ہاؤ از اٹ افیکٹنگ ٹرسٹ، ہاؤ از اٹ شفٹنگ دیٹ افیکٹ آن ٹرسٹ، ہاؤ از اٹ افیکٹنگ ایکسیس، اینڈ واٹ از دا ریئل ایسپیکٹ آف ویلیو اینڈ ویلیو کریشن ان اکانومیز، رائٹ، اور ہمارا فائنینشیل ایکو سسٹم. سو ایمبیڈڈ فائنانس تو ایک بز ورڈ تھا، اب no longer a buzzword, I would say. I think it's a quite revolution. I think everybody's used Uber and Careems and Bikias. Food Panda کر رہے ہوں گے، کوئی ہارڈلی کوئی شاید ہو ہم میں سے موجود کہ جس نے فوڈ پینڈا یا آن لائن کوئی آرڈر نہ کیا ہو، رائٹ. انشورنس، اب couple of my colleagues across جوبلی انشورنس، ای ایف یو وغیرہ اب آن لائن انشورنس بیچ رہے ہیں، گاڑی کی آن لائن رینیو ہو جاتی ہے. اب ادھر باٹس وغیرہ وہ سوچ رہے لے کر آ رہے ہیں کہ وہ کچھ پائلٹس وغیرہ رن کر رہے ہیں. سو انٹرسٹنگلی سوال اب یہ بنتا ہے کہ ہو گیٹس انکلوڈیڈ ان آل دس کانورزیشن، ہو گیٹس امپاورڈ اینڈ ہو گیٹس لیفٹ بیہائنڈ. سو آج کا موضوع جو ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، یہ بات ایک بھروسے کی، ایک رسائی کی ہے، اور وہ ایک نیا نقشہ جو ہم ساتھ طے پا رہے ہیں. سو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اب برانچز کا بھی ایک رول ہے بینکس کے اندر اور فائنینشیل سروسز سیکٹر کے اندر، اور نان فائنینشیل سروسز جس طرح سے ایمبیڈڈ فائنانس کو یوز کر رہی ہیں. تو اب ان سب کو لے کے کیسے ہم یہ آگے چلیں، تو یہ ہم نے اس موضوع کو اس طرح سے ہم نے بریک کرنا ہے. میرے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایچ ون، بیکاز آپ ایک ایکسپرٹس ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک مخصوص سوال رکھے ہوئے، کچھ موضوع ہے، کچھ فوکسز ہے، تو میں اس طرح سے کروں گا. بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، کوئکلی اگر آپ لوگ اپنا تعارف کر دیں، آڈینس کو اپنے بارے میں ذرا بتائیں، اسٹارٹنگ میں شوکت صاحب. جی السلام علیکم، میرا نام شوکت بزنجو ہے. آئی بین وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار 28 ایئرس ٹائم، اور وہاں پہ میں نے جتنی بھی ریگولیٹری فریم ورکس ہیں، اسپیشلی ای ایم آئیز، پی ایس اوز، پی ایس پیز، وہاں پہ ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی ہم نے. عاصم صاحب بیٹھے ہیں ان کی رہنمائی میں، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے بینکنگ جو سپرویژن ہے، اوور سائٹ ہے، وہاں بھی آن سائٹ ایگزامینیشن ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز میں وہاں بھی 8-10 سال کا عرصہ گزرا. اور پھر ریسنٹلی میں نے اسٹیٹ بینک ماشاء اللہ کافی عرصہ رہا. ابھی میں ریسنٹلی ایک اور نیا فن ٹیک جوائن کیا آن دا ریگولیٹری سائڈ. پلیز. جی السلام علیکم، میرا نام ذیشان مظہر ہے. بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے میں نیا فیس ہوں گا. میں سی آئی او ہوں زیڈ ٹی بی ایل کا، اور سنس لاسٹ 3 ایئرس. اینڈ پچھلے 3 سال کے اندر شاید سب نے ہی نوٹس کیا ہوگا کہ زیڈ ٹی بی ایل نے اپنے آپ کو کافی ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کی ہے انڈر دا سپرویژن اور دا لیڈرشپ آف طاہر یعقوب بھٹی صاحب. تو اس سے پہلے پاکستان کے علاوہ میں نے 2 ادر کانٹیننٹس میں بھی اپنی سروسز آفر کی ہیں، افریقہ کے اندر اینڈ مڈل ایسٹ میں.
اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ZTBL کو ایک نئی جرنی کی طرف آلریڈی لے کے جا چکے ہیں اور اس کو آگے جلد از جلد ہمارا جو روڈ میپ ہے اس کو کمپلیٹ کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام سید فراز جاوید ہے اور میں چیف ڈیجیٹل اینڈ ٹیکنالوجی آفیسر کے طور پہ کام کرتا ہوں. سین تربیہ اٹس سعودی بیسڈ کمپنی اینڈ along with this I am a director and a managing partner of A26 Private Limited, where we provide technology, security and fintech services to different financial institutions and non-financial institutions. I used to be CIO and a founding member of NeaPay. We started NeaPay in 2016, and it was like we work very closely with Shaukat Saab in that whole process. اس وقت شوکت صاحب اسٹیٹ بینک میں ہوتے تھے. And then I used to head Nifty Pay, NIFT. It was a payment gateway. So this is my brief background. Thank you. السلام علیکم جی. ارمغان احمد کوثر. I am the executive committee member at HBL looking after Connect as well as the mass segments. میں بینک میں گزشتہ 8 سالوں سے ہوں اور جو میرا رومانس کا سلسلہ ہے آپ کی اگر میں ٹرمینالوجی یوز کروں ود ڈیجیٹل ریسنٹ ہے. تو آئی ہیو بین ود دا بینک بین دا چیف آڈیٹر, چیف کمپلائنس آفیسر. تو اب دھندا کرنے کا وقت ہے, ٹھیک ہے. So previous to that I was overseas working in Middle East and UK. So now alhamdulillah working here. Thank you. So I think welcome to the panel. اور بڑا انٹرسٹنگ یہ مکس ہے اینڈ یو گاٹ ویری جیسے کہتے ہیں گورننس اینڈ ریگولیشنس کا ایکسپرٹ شوکت صاحب میں. یو گاٹ ذیشان, ون آف دا لارجسٹ ایگری بیس اسپیشلائزڈ بینکس ان پاکستان, اس کے آپ CIO ہیں. فراز, you've switched over from NeaPays and ePays, Nifty ePays, and now you're part of a fintech. Or Armaghan switching over from a governance and regulations and audit sort of an angle and coming onto the business side of things. So that sort of brings in a lot of diversity and a lot of wealth of ideas for this panel. So I want to start with Faraz, آپ کے ساتھ میں سر اسٹارٹ کروں گا. آپ سے جو فوکس ہے اسپیسیفکلی, I want to talk about agility, I want to talk about innovation, partnerships and user experience. So one of the questions that I have is, how are you as an entity and as a company, and how do you as an individual also, how are you leveraging embedded finance to reimagine customer journeys, customer experiences, user experiences, especially in the underserved segments. اب آپ سعودی کو بھی آپ یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں, نیا پے کا پورا ایکسپیرینس آپ کا ہے یہاں پہ, نفٹی پے کا ہے. So on that, how is that user experience being developed and being conceptualized? I have a technology background, especially the software side. And when we talk about technology and software, so we always think more logically and more towards improving the user experience. So that's was in my DNA. So when we started NeaPay, so the name itself says NeaPay. So the idea was that we have to be customer centric, customer focused, and we need to come up with a solution where the customer doesn't have to only come for making a K electric bill payment or just a mobile top up. اس وقت تو موبائل ٹاپ اپ بھی اتنا ٹف ہوتا تھا کہ آپ پہلے سم میں پیسے ٹرانسفر کرتے تھے, پھر آپ جاتے تھے اور آپ کچھ ڈیجٹس ٹائپ کرتے تھے, اینڈ دین آپ کے پاس پیکیج آتا تھا. سو وی اسٹارٹیڈ ود دس ہول فوکس کہ یوزر ایکسپیرئنس کو اس طرح سیملیس بنایا جائے کہ جتنے بھی جو بھی ہمارے کسٹمر بیس ہے دے آر مور انگیجڈ ود آر ایپ. اینڈ وی ورکڈ ود دس مشن. اینڈ اب ماشاء اللہ اس وقت رائٹ ناؤ NeaPay ہیز مور دین 2.5 million wallets in say last 4 years, and it's growing rapidly. And the main crux or the main thing behind this whole growth is the user experience.
is the user convenience. کسٹمر کو اس کا بل ود ان ہز ایپ مل جاتا ہے, اس کی PDF کاپی بھی مل جاتی ہے, اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہی ڈزنٹ ہیو ٹو گو ٹو اینی ادر ایپ اور اینی ادر پورٹل اور ویب سائٹ ٹو گیٹ ہز انفارمیشن. اینڈ وہ ایز ان دا فارم آف نوٹیفیکیشن ود ان یور فون مل رہا ہے آپ کو. سو ناؤ یو سی you don't have to get out of your house to pay the bill, you don't have to stand in the queues, and you don't have to move around in different apps. So this was the first step towards convenience using technology and innovation. Now the next step, aaj naya pay is a banking or a financial app. اس کے اندر کچھ سلیکٹ کسٹمرز ہوں گے, بلرز ہوں گے, لیکن واٹ ایف آئی گو ٹو ای کامرس ایپ اور اینی فوڈ ایپ اینڈ آئی ہیو ٹو پلیس این آرڈر دیٹ آئی ول ڈو اینڈ دین آئی ہیو ٹو میک اے پیمنٹ. سو اب مجھے جب پیمنٹ کرنی ہے اور اگر میرا پیمنٹ انسٹرومنٹ وہاں پہ نہیں لگ سکتا ایزیلی, یا آئی ہیو ٹو بائی سم تھنگ, فار ایگزامپل آئی ہیو ٹو بائی ٹی وی, اور میرے پاس میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آج میں ٹی وی لے سکوں, اور دین آئی ہیو ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو اے بینکر اور بینک ٹو مائی اکاؤنٹ مینیجر کہ مجھے کوئی لون مل جائے یا کوئی مجھے لینڈنگ ہو جائے, یا ہاؤ کین آئی گیٹ اینی کریڈٹ کارڈ, یا میں اپنا اکاؤنٹ کیسے کنیکٹ کروں. سو دس ہول بیکمز اے بروکن یوزر ایکسپیرئنس. rather than if we assume کہ میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں and I have the facility of my whole detail is within the app, my name, my phone number, اور اس میں اگر میں کچھ CNIC اور اس طرح کی چیزیں دوں and immediately that goes to a financial institution جس کے ساتھ میں اپنا relationship build کرنا چاہ رہا ہوں for purchasing an insurance, for purchasing a car, for purchasing a loan, a TV or anything, and it all gets done within a few minutes. ساری پروسیسنگ ہو گئی ہے, میری جو بینکنگ انسٹرومنٹ ہے that's there, that's connected, and if I need to have a loan for certain product, that gets approved within a few minutes, and I start interacting with the app and start purchasing, buying something. So this user experience, if you see this whole user experience, this becomes very convenient for any customer. اور اس میں جتنی بھی پیچھے ہماری جو ڈیو ڈیلیجنس ہے, KYC ہے, that has to be really like automated. اور آج تو it has become a norm. آپ کی KYC within few minutes ہو جاتی ہے through different digital tools and platforms. So I see that now the world is shifting towards this whole embedded finance. Open banking is Saudi میں we are providing open banking services from Pakistan, and ان کا جو SAMA they are SAMA regulated. So now different apps can utilize open banking for connecting the bank accounts, users bank account within that app. So ایک نان فائنینشیل ایپ ہے, اس میں وایا اوپن بینکنگ میں اپنا بینک اکاؤنٹ کنیکٹ کر سکتا ہوں, میں اپنا والیٹ کنیکٹ کر سکتا ہوں, اینی بینک, اینی والیٹ. I don't have to, I can use my existing instrument. And similarly, you can now start opting for different banking products or financial products from those non-financial apps. And we are seeing a slow but steady adoption of this whole thing, because there is a sense of insecurity. Still there is a sense of insecurity کہ آج میں ایک نان فائنینشیل ایپ کے اندر جا کے اپنا ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ لگا رہا ہوں, تو کتنی سیکیور ہے یہ ایپ, میرے جو میری فائنینشیلز ہیں وہ سیو ہیں اس کے اندر یا نہیں ہیں. سو دیٹس دیئر, بٹ وی آر سیئنگ a steady growth
in Saudi. Similarly, if we talk about Pakistan, so آپ اب راست کو دیکھیں تو راست is moving towards is following these road rails and transactions جو ہیں راست کی day to day account to account payments بڑھتی جا رہی ہیں. People are becoming more aware, more comfortable in using their wallets or bank accounts on different apps, on different products. So I see that this is the way forward. I don't want to have آج صبح میں نے کی الیکٹرک کا بل پے کیا اور it took me around 10 minutes to pay that bill. So اس میں 10 minutes کیسے لگے کہ میں نے پہلے کہ الیکٹرک کی ایپ کھولی, انہوں نے ایک آپشن دے دیا بٹ میں ڈر رہا تھا وہ آپشن کرتے ہوئے آٹو پے کا, تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا کٹ جائے گا, کون کون سے بل کٹ جائیں گے, تو میں نے آٹو پے نہیں کیا. لیکن میں اس ایپ میں جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنا ڈیبٹ کارڈ نکالتا ہوں اور پھر اس کو ساری اس میں ڈیٹیلز ڈالتا ہوں اینڈ دین وہ او ٹی پی آتا ہے میرے پاس اینڈ دین آئی پے اے بل. 2 بل پے کرنے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں اس پورے ایفرٹ کو, اور وہ انفارمیشن سیو نہیں ہوتی فار نیکسٹ بل. میں بھی آٹو پے بھی نہیں کہہ رہا بٹ ایٹ لیسٹ دیٹ انفارمیشن شوڈ ہیو بین سیوڈ دیئر. سو ناؤ یو سی دس از اے یوزر ایکسپیرئنس آن دا کے الیکٹرک ایپ. اف آئی گو ٹو اینی فنٹیک ایپ میرا ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ ہوگا. میں ایک دفعہ وہاں پہ ساری چیزیں لگاؤں گا. اب تو ڈیجیٹل بینکس بھی, جتنے بھی بینکس ہیں وہ ان کے جو ڈیجیٹل یونٹس ہیں یا ڈیجیٹل بینکس ہیں, آئی ڈونٹ ہیو ٹو insert like add this information and again. So that's the difference. Now I may not go to K Electric app anymore. I'll go to another app which provides me a good user experience. So as a user, I want to have one app where I can do any kind of e-commerce shopping, where I can do any kind of bill payments, any kind of like school fee payments or anything. I can do from one app. I don't want multiple apps in my phone. Or I am not Gen Z. Gen Z تو جا ہی نہیں رہا کہیں, وہ تو اب بات کر رہا ہے کہ اب تو اے آئی آ گیا ہے, چیٹ جی پی ٹی, ایوری تھنگ از اے آئی بیسڈ. سو اب تو جین زی یہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے, اینڈ I will just in 2 clicks I should be able to do that. So that's the way forward. So I think Faraz, excellent. Yahan se I want to sort of jump. I know we've been having internal conversations with the panelists over the past couple of days, but I want to move to Armaghan from here. And it makes a lot more sense because when you talk about 2.5 million in Naya Pay and what Seen Tarabi and Nifty Pay is doing, we talk about Connect. Connect is a household name now in Pakistan. I think after Jazz Cash, Easy Paisa, in that sort of realms of millions and millions of customers. And the key question then sort of comes in, how are you, what is that success behind creating such an impressive and a powerful branchless banking program that is also building trust outside of a brick and mortar of a physical branch, where what Faraz was talking about, you're talking about not just payments happening on Connect, you're talking about a lot of other things happening. You're talking about top-ups happening, insurance happening, and a lot more. And I'm sure you guys have a lot of great ideas ahead. But what is driving that strategy, and where do you see that sort of go into the next couple of years? جی زہیر, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. There are some realities of our economy which we need to first understand. I can talk about Connect app and say کہ 3 million customer وہاں پہ. I can talk about the HBL app and I can say there are 5 million to 10 million customers sitting in there. All these customers, what do they represent, right? They represent the core of Pakistan. What is the core of Pakistan? Core of Pakistan is a lot of people, hard-working people, KLI, beyond KLI, جن کی ضروریات ہیں, جن کی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ابھی تک ہم اسکریچ بھی نہیں کر رہے, رائٹ. ان ٹرمز آف اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار واٹ آر اوور آل سسٹم جو بھی رن ہوگا, آپ نے بھی ٹرم یوز کی ٹرسٹ کی. ٹرسٹ از فاؤنڈیشنل, رائٹ. سیکنڈ پارٹ میری نظر میں انفراسٹرکچر کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. انفراسٹرکچر یہ نہیں کہ براڈ بینڈ صرف اچھا ہو, انفراسٹرکچر یہ ہے کہ ان لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, چاہیے کیا ان کو ایمبیڈڈ فائنینس سے. آج کی ایکو سسٹم میں
90% of the payments which are hitting all the people apps, what are these? وہ ہیں ہماری سیلری پیمنٹس جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاپ اپس اینڈ یوٹیلیٹی بل پیمنٹس, رائٹ. 90% یہی ہے. ایکسپلوژن ہے ڈیجیٹل کا, بٹ ریئل یوز کیسز ہم لوگوں نے ایز لیڈرز, اف وی بلیو آر سیلفس کہ یار فن ٹیک بینکس نے سب کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے اینڈ بیونڈ برک اینڈ مورٹر کرنا ہے, تو آنیسٹلی اسپیکنگ a lot needs to be done, ٹھیک ہے. Any banking app, and there are lots of successful apps out there beyond Connect, but اس میں اصل چیز کیا ہے, ای کامرس پلیٹ فارم سے انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے اسٹیپ نمبر 1 میں. اسٹیپ نمبر 2 میں now there is about the API integration solutioning. They are able to sell stuff on our apps. All of us are doing it, right? Third is a lot of the economy in Pakistan, unfortunately, is cash. ٹھیک ہے. ٹرسٹ کی بات پھر آ کے لے آتے ہیں کہ ہاؤ وی گیٹ ٹرسٹ اور دا پش ان ٹو دا سسٹم. وہ جو کیش کا سسٹم ہے, پورا FMCG, پورا آپ کا جو زراعت ہے, آپ کی جو زرعی معاملات ہیں, 60% وہ کہاں ہے ڈیجیٹل وہاں پہ, ٹھیک ہے. ان دا لاسٹ 5-7 years we have talked a lot about agri. ریگ ٹیکس کی بات ہے, زرعی ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. I think we as a community, we are at an inflection point. Whilst we have done the basic work, right, be it Rust, be it other enabling technologies, they are there, right. What we need to now do is work through what are the future problem statements of this economy. جب تک ہم وہ ٹیکل نہیں کریں گے, be it more innovative stuff around helping farmers, and ایک اور چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ for me, the future of Pakistan and the banking is going to be, it's two-pronged, ٹھیک ہے. Brick and mortar is not going to immediately die here. It's not going to die. It's going to take its sweet time to wane off. ہمارا جو کلچر ہے اس میں لوگ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں ہینڈ شیک کرنا چاہتے ہیں. وہ زراعت کے فارمر کو جو ان کا ایڈوائزر ہے وہ اسی چک کا ہونا چاہیے, رائٹ. وہ ایپ پہ آپ ان کو جتنی مرضی پکچریں دکھا دیں, وہ کہتے ہیں وہ بندہ کہتے ہیں جی مینو گل کرنی ہوں دے نال, رائٹ. سو دیٹ از دا ریالٹی اینڈ اٹ گیوز اس این ویری فار بینکنگ انڈسٹری, آئی تھنک اٹس اے ویری ویری ایڈوانٹیجیس پوزیشن ٹو ورک ود دا ایکو سسٹم, رائٹ. Built on those platforms, further built on those solutions which the ecosystem needs. So I think it's a great opportunity for us to leapfrog. اور اس میں ایک بات ضرور ہائی لائٹ کروں گا فائنینشیل انکلوژن کی. انکلوژن از ناٹ اباؤٹ انڈر سم تھنگ وچ از انبینکڈ, ٹھیک ہے. A lot of our startup, when I talk about the real people of Pakistan, is they are underbanked, ٹھیک ہے. We talk about the CAB services, some work is being done in health. اس کے آگے ابھی ہم اتنی ڈیولپمنٹ میں, be it AI, be it any other solution which we have not created that right ecosystem. So اپنی اس جنریشن کے لیے اور اگلی جنریشن کے لیے I think and all the pillars of the society, we have to work through and make sure کہ we are making it a success. In HBL case, we are trying to work through on those elements which are beyond KLI, which are beyond, whilst we do these basic things sorted out, and Rast is a great success story, but what as an industry we have done around it, right? Abhi basics pe hi hai, right? How are we going to keep Rast sustainable in the future? It would need a lot of investments by all of us, right? So the cash collection part of the economy, till we bring in trust یا push سے میری مراد یہ ہے کہ starting from our finance minister and everyone in the system knows کہ پوری اکانومی کو جب تک ہم ڈیجیٹل نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ کی پیمنٹس ہوں پیٹرول پمپس پہ, چاہے وہ ٹیوشن ٹیچر کی ہوں, جب تک وہ انسینٹیوائزیشن یا پش نہیں ہوگا, unfortunately we'll keep on operating on this grey and we'll all be very happy sitting in these rooms کہ جی ہم نے 10% کے مسئلے حل کر دیے ہیں, KLI میں کچھ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, بٹ the problems of Pakistan would stay there. And because we believe as HBL کہ problems of Pakistan جب تک ہم purposely solve کرتے رہیں گے, ہم انشاءاللہ خود بخود sustainable رہیں گے. So I think that's our focus for the future.
whilst the basic groundwork and rail is there, and we are working with a lot of platforms, a lot of fintechs, and a lot of solutioning which we are working through. So I'm very, very excited about the future, but it is all about collaboration, and it is all about sharing of, both, rewards as well as the risk thereof. Thank you. I think well said, Armagan. And from there, I just want to sort of bring this conversation back to what is the hardcore underlying growth factor in Pakistan, which is agri. We are an agri economy, come what may, right? And I guess, Ishan, now that sort of brings the ball to your court. And how is a agri specialized bank, ZTBL, undertaking digital transformation and bringing digital literacy, digital financial literacy onto the khet and the ground, the actual on ground जो Armagan was talking about, कि वो मेरा चक्का अगर नहीं है बंदा तो मैंने तो सही मैंने की, right? So please share a few sort of insights about what is happening and what actually is actually successful, what's working, and perhaps maybe what is not working. थैंक यू ज़ोहैर. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद पता ही ना हो कि ZTBL, हम ZTBL तो बोल देते हैं, और ZTBL के पीछे है क्या. बहुत सारे लोगों ने बैंक का नाम ही नहीं सुना होगा. तो वो ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड एक बैंक है जो कि स्पेशलाइज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. इवन शायद बहुत सारे लोगों ने आज भी ये नाम ना सुना हो, तो आज मेरे मुंह से आप लोग ये सुन रहे हो. ZTBL और ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड इस्लामाबाद में होता है. और आप लोगों को ये सुन के शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे, इस बैंक की ब्रांच नेटवर्क जो है वो टियर 3 एंड टियर 4 के अंदर आपको ज़्यादातर मिलता है, और हमारी ब्रांचेस 501 ब्रांचेस हैं जी, जो कि शायद यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होगी इस बात का. और कितने शहरों में या कितने देहात, चक और इस तरह से जो टियर 3 एंड टियर 4 है, वो 482 एरियाज़ को हम कवर करते हैं, जो कि यूजुअली एक कमर्शियल बैंक के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि जो इतने बड़े एरिया को, सराउंडिंग को कवर करे इस नेटवर्क के साथ. तो जब हमने आज से पहले ये 2.5 इयर्स पहले जब एक नई टीम आई ZTBL के अंदर, तो हमने वो सारी चीज़ें नोट की कि जहाँ पे इश्यूज़ हैं, जहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है. तो उसके बाद ZTBL ने अपना एक रोड मैप बनाया, स्पेशली डिजिटल लैंडस्केप के अंदर या डिजिटाइजेशन के अंदर, जो कि बहुत सारे हम ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम कर रहे थे ZTBL आज तक जो हो रहा था. तो हमने पूरा एक मैप जब बनाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर काम शुरू किया. तो हमने सारे डिजिटल चैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिए ZTBL के अंदर, जिससे हमारे फार्मर को जिस हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता हो वो किया जा सके. नाउ वी हैव इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग. हमने अपने MCOs, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर पूरे एग्री सेक्टर के अंदर सारे बैंक्स को मिला लें तो तकरीबन जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो मोर और लेस कोई 3000, बिटवीन 3 to 4000 है. उसका 50 to 60% का पोर्टफोलियो ZTBL कैरी करता है. इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफिसर्स जो हैं वो ZTBL के हैं, जो कि लोन देते भी हैं और फिर रिकवरी भी करते हैं. अगेन हम एग्रीकल्चर लोन ही की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड बैंक है हमारा. हमसे ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो शायद ही हम किसी और को, कोई और हमारे साथ कॉम्पीट करता हो. यस, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो ट्रेंड भी सेट करते हैं. लेकिन जैसे PM यूथ स्कीम की बात करें, जो और इस तरह की स्कीम्स आती हैं, उसमें ZTBL काफ़ी हाई प्रोफाइल अपना एक सेगमेंट कैरी करता है. तो बताने का मकसद ये है कि जब हमने अपना डिजिटल रोड मैप बनाया तो ये चैनल्स के साथ साथ हमने प्रोसेसेस की डिजिटाइजेशन के ऊपर भी काम करना था, क्योंकि खाली चैनल लगाने से तो बहुत सारी चीज़ें सीधी नहीं होती. तो हमने अपने फील्ड ऑफिसर्स जो MCO हमारे मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स हैं, उनको हमने डिजिटल टैब्स दिए. वो डिजिटल टैब्स क्या करते हैं, वो डिजिटल टैब्स लीड जनरेट करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम रियल टाइम रिकवरीज़ करते हैं, जो कि पहले रियल टाइम रिकवरीज़ नहीं होती थी. कैश ले लिया जाता था, जैसे अभी और मेरे पैनलिस्ट ने बातें की कि वो जो कैश बेस्ड इकॉनमी थी वो फिर एक पैरेलल बैंकिंग की तरफ चली जा रही थी. तो हमने उसको सबसे पहले तो वो वाले पार्ट को सीधा करने की कोशिश की. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर ये हमारा फ्रूटफुल एक रहा प्रोजेक्ट,
جس سے آلموسٹ ہم نے 1 بلین کی ریکوری کی اس پرٹیکولر ڈیجیٹل ٹیب سے, جو کہ 800 سے زیادہ اس وقت ہمارے ایکٹیو ہیں. ٹوٹل 1000 کا ہمارا ٹوٹل ڈیجیٹل کا ٹیبلٹ بیس ہے. تو یہ پارٹ ہم نے سیدھا کیا. پھر ہم نے اپنے بیک اینڈ پہ آپریشنس کے پروسیسز کو سیدھا کیا جہاں پہ ضرورت تھی چینج ہونے کی, جو کہ ٹریڈیشنل پروسیسز یوز ہو رہے تھے. نہ صرف یہ, اب مجھ سے کسی نے پوچھا, آڈٹ آتے ہیں ہمارے پاس تو بڑے بڑے آڈٹس بھی آتے ہیں بیکاز گورنمنٹ سیکٹر ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی آپ کے فارمر کو کیا ضرورت ہے اتنا ڈیجیٹل ہونے کی. میں نے کہا آج میرا ہی فارمر ماشاء اللہ سے ایزی پیسہ بھی چلاتا ہے, میرا فارمر جیز کیش بھی چلاتا ہے, میرا فارمر جو ہے وہ پیکیج مجھ سے اچھے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے, اس کو پتہ سب کچھ ہے. تو جب پتہ سب کچھ ہے تو اب اس کے بعد اس کو پلیٹ فارمس کی اویئرنیس دینے میں کیا پرابلم ہے. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں بھی شاید آپ کے ڈرائیور, آپ کے خانسامے, ماسی, یہ جو بھی ہوتے ہوں گے وہ بھی یوز کرتے ہیں, بولتے جی کرتے ہیں. میں نے کہا جب وہاں تک پہنچ گیا تو فارمر کیوں پیچھے رہ جائے. وہ ایک سیگمنٹ ہے جو نگلیکٹڈ تھا, تو اس کو ہم نے امپاور کرنے کی کوشش کی. میں یوزولی بولتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل انکلوژن کی. ناؤ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایگری انکلوژن. یہ شاید آگے آنے والے وقت میں بز ورڈ بنے, بٹ وی آر ورکنگ اینڈ وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن دا ایگری انکلوژن. اور انشاءاللہ جیسے ہمارے روڈ میپ پہ اور اسٹیٹ بینک کی اور گورنمنٹ کی ہم کو سپورٹ رہی, تو انشاءاللہ ویل پروو کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ایک چیز. دوسری چیز, اگین ہم نے بھی دوسرا ایک اور پروڈکٹ کے پر کام کیا جو مارکیٹ میں کمپیٹ میں ایک آدھ اور کمپنی کر رہی ہے. ہم نے فارمرز کے لیے زرعی رہنما سروس وچ از فارمر ایڈوائزری سروس بھی لانچ کی. ہماری یہ والی سروس آپ سوچیں ZTBL کہاں, ZTBL جو لوگوں نے اتنا سنا بھی نہیں ہے. ہمارا پورا زرعی رہنما سروس جو ہے اٹس اے فلی AI بیسڈ زرعی رہنما سروس ہماری پروڈکٹ ہے, جس میں IVR سے لے کے آپ کو مشورے تک سب AI بیسڈ ہم آفر کرتے ہیں اپنے فارمرز کو. جسٹ لائک آپ کال کریں, سبسکرائب کریں, اینڈ دین شیئر یور پرابلم اینڈ ویل گیو یو دا سولوشن. سو دس از آل اباؤٹ اٹ. تو یہ ساری نئی چیزیں ZTBL نے کبھی شاید پلان میں بھی نہیں ڈالی تھیں. جب ہم نے یہ ساری چیزیں کرتے چلے جا رہے تھے, تو جو امبیڈڈ فائنینس کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہ جو ڈیجیٹل سروسز ہیں یا پیمنٹس ہیں یا لینڈنگ ہے یا دوسری چیزیں, وہ سب ہم اب نان فائنینشیل پلیٹ فارمس کے اوپر بھی لے کر آ گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ نان فائنینشیل یا جو مختلف ایگریگیٹرز تھے ان کو بھی ہم نے اپنے ایکو سسٹم کے اندر لانا شروع کر دیا ہے. مارکیٹ پلیس کی طرف ہم جا رہے ہیں. فرسٹ ایگری مال ہم بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر ہر ٹائپ کی آپ ٹریکٹر ان پٹ سے لے کے ٹریکٹر تک آپ ہم سے لے سکتے ہیں تھرو ایگری مال. وہ کیوں ہے, انشاءاللہ کچھ عرصے میں وہ بھی ہم لائیو کریں گے. تو وی آر ڈوئنگ سو مینی تھنگز ان اے ڈیجیٹل لینڈسکیپ, اینڈ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں فروٹفل ہوں گی فار فارمرس اینڈ فار مرچنٹس ایز ویل, جو اس وقت ابھی ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. بیچ میں ایک اور ہمارا انٹرمیڈیٹری ہوتا ہے جسے آرتی کہتے ہیں آپ, تو ہم اس کو بھی کسی حد تک مینیج کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو ہائی پروفٹس ہیں وہ ختم ہو کے فارمر وہ چیزیں کر سکے یا اس کی ایک رینج کے اندر آ سکے جو بینک لمیٹڈ پروفٹ مارجنس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ اٹ, اینڈ الحمد للہ وی آر ان اے گڈ روڈ میپ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ZTBL کو اور اچھا آپ آگے بڑھتے ہوا دیکھ سکیں گے. اینڈ امبیڈڈ فائنینس ہم کافی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں اب انشاءاللہ. سو آئی تھنک دس از ویری انٹرسٹنگ رائٹ. آپ سب لوگوں سے بات کر کے کچھ یہ اب محسوس ہو رہا ہے. In fact, it is actually a reality that the traditional role of a bank or where a user could go for financial services is evolving. I won't say changing because change would be a very hardcore word. It's evolving. کہ اب آپ ایڈوائزری کے اندر آپ جا رہے ہیں رائٹ. ادھر ارمغان بات کر رہے ہیں کہ کیش کو کس طرح سے کنورٹ کر کے وہ یوزر ایکسپیرینسز کو انیبل کرنا ہے. فراز آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے فنٹیکس اور پارٹنرشپ ایکو سسٹمس کو کولیبریٹ کرتے ہوئے بڑھاتے ہوئے وہ آسان یوزر جرنیز اور فلوز بنانے کے اوپن بینکنگ should it come the user will choose the most easiest simplest interface to get all their things done right. اب بات آتی ہے to Shaukat Saab and almost nearly 3 decades of regulatory experience. How is the regulator
seeing all of this happen, whether from a traditional banking and monetary sort of angle or fiscal angle, اب ایک ریگولیٹر کا بھی ایک رول تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو رہا ہے انٹو سورٹ آف نیو سورٹ آف ٹیریٹریز ود ٹیکنالوجی سورٹ آف کمنگ ان. عاصم صاحب نے بات کری ابھی, رائٹ, آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں کہ ہاؤ از اے ریگولیٹر لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے نیشنل ایجنڈا پوائنٹ آف ویو؟ جی تھینک یو زہیب صاحب, بہت شکریہ. تھینکس CXO گلوبل فورم اینڈ تھینکس بادشاہ فار انوائٹنگ می ان دس سیشن. جی آئی تھنک ارمغان نے, فراز نے, ذیشان نے ماشاء اللہ بینکنگ انڈسٹری کافی چیزیں شیئر کی. آئی تھنک سینٹرل بینک, دا ریگولیٹری باڈیز ان دا آئی تھنک جو ہمارے ایمرجنگ اکانومیز ہیں, دے آر بین ڈوئنگ گریٹ جاب ان دا ریسنٹ پاسٹ. کیونکہ ایک تو ان کے پاس روم ٹو ورک زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ اکانومیز. ان کے پاس جو نان بینکڈ انڈر بینک جو پیپلز ہیں, ان بینکڈ پیپلز ہیں, ان کو پوٹینشیل ایکسیس ٹو فائنانس میں کام کرنے کا زیادہ تھا, اور ان کو انفراسٹرکچر پہ کام کرتا, DPI آئی مین جو ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر ہے ان پہ کام کرنا تھا. اچھا, لکلی انفارچونیٹلی پاکستان میں 2-3 جو کی بلڈنگ بلاکس ہیں وہ آلریڈی اویلیبل تھے, جو بہت سے آئی تھنک کنٹریز کو شاید وہ اویلیبل نہیں ہے. جس طرح ہمارے پاس نادرا کا ڈیجیٹل آئیڈینٹی مینجمنٹ کا سسٹم ہے. لکلی انفارچونیٹلی یہ ایک میجر ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے نادرا کا, کہ جس کو ہم لیوریج کر سکتے تھے, اور ریگولیٹری باڈیز کو لیوریج کیا بھی بایو میٹرک آتھنٹیکیشن کے لیے, باقی کافی پرپزز کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیٹ بینک نے جب اپنا 2007-8 میں برانچ لیس بینکنگ لانچ کیا, تو اس سے بھی آپ نے اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ آپ کے ایک ریٹیل کے ایجنٹ کا نیٹ ورک اویلیبل ہے. پھر سینٹرل بینک نے آئی تھنک کچھ زیادہ اقدام لیے, PSOs, PSP اور ای منی انسٹیٹیوٹ لانچ کیے. انہوں نے بھی ایک بڑا ٹریکشن گین کرنا شروع کیا. جس طرح ایگری فائنانس کی بات کر رہے تھے ذیشان صاحب, تو ون آف دا EMI اس وقت پنجاب میں جتنی بھی ایگریکلچر جو ایگری ٹیک ہے اس پہ بڑا وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. جتنی بھی ایگریکلچر فارمرز ہیں ان کو آن بورڈ کر رہا ہے اپنے EMI کے والیٹس کے ذریعے. تو یہ ایک میجر چینج تھا ان کا. اس کے علاوہ سینٹرل بینک اب ریگولیٹری سینڈ باکسز زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ برنگ دا آئیڈیا, ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کے آئیڈیا کو, اف اٹس گڈ فار دا پبلک کے لیے تو ہم اس کو اپنے ریگولیٹری انسٹاگرام پارٹ بھی بنا دیتے ہیں. بلکہ آج کے دن کی بات ہے, میں نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک جو فرسٹ کوارٹ تھے وہ بھی اناؤنس کر دیا اپنا اوپن بینکنگ, انورڈ ریمیٹنسز, اور تیسرا اس کا ایک تھا تھرڈ جو ان کے تھیمز ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹری سینڈ باکس کا وہ بھی لانچ کر دیا فرسٹ کوارٹ کا. تو دیز آل دا تھنگس جو ہیں جو کنوینئنس پرووائڈ کرنے کا لوگوں کو. لیکن ایون دین اچھا پھر NFIS تھا, نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی, جس کا تھرڈ جو ورژن تھا 2024 کا 28 کا اب لانچ ہوا. اس پہ اسٹیٹ بینک کا راس جس نے ٹریکشن گین کی. لیکن پھر بھی جو KLI کی جو بات کی ارمغان نے, لگ یہ رہا ہے کہ سب اس پائی پہ کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں KLI پہ. وہ جو ہمارا ایک ان بینکڈ ہے یا انڈر بینکڈ ہے, اس پہ شاید ہمارے ایون جو نیو انٹیٹیز ہیں فنٹیکس ہیں ان کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ میں نے آپ کو ایگری ٹیک کی مثال دی, انہوں نے کام کرنا شروع کیا. آج کے دن میں سینٹرل بینک کہتا ہے کہ جو ای منی انسٹیٹیوٹس ہیں یا PSO PSPs ہیں, جب بھی وہ آتے ہیں تو ان سے یہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کا جورسڈکشن کیا ہوگا, آپ کن یوز کیسز کو زیادہ بیٹر وے میں کر سکتے ہیں, اور فائنینشیل انکلوژن میں آپ کتنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ سینٹرل بینک نے ایک میجر رول پلے کیا, اور ابھی بھی ان کی جتنی بھی آپ کی انسٹرکشنز ہیں وہ سارے انیبلنگ موڈ میں ہیں. کنوینئنس کرنا ہے کسٹمر کے, لیکن وتھ ٹرسٹ. آپ کی ڈیٹا گورننس ہونی چاہیے, آپ کی جتنی APIs ہیں وہ اسٹینڈرڈائز, جیسے عاصم صاحب نے بات کی, اسٹینڈرڈائز APIs ہونے چاہیے, آڈیٹیبل APIs ہونے چاہیے, آپ کی اسٹینڈرڈ آپ کے جتنے ٹولز ہیں وہ ہونے چاہیے. تو سینٹرل بینک آئی تھنک دے ہیو ورکڈ اے لاٹ. انہوں نے بڑا جرنی اپنا پلے کیا, اور ابھی جو انفراسٹرکچر ہے راس, جس کو بھی ISO 20022 کا جو اسٹینڈرڈ ہم نے پرزم پلس لانچ کیا اسٹیٹ بینک نے ریسنٹ پاسٹ میں کپل آف ویکس بیک, تو یہ ایک بڑے میجر ڈیولپمنٹس ہے کنٹری کے. جو آپ کے DPIs کے فارم میں اگر کہوں تو ہماری بلڈنگ بلاکس اویلیبل ہوتے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, راس اویلیبل ہوا, اسٹیٹ بینک کا پرزم پلس اویلیبل ہوا, نادرا اویلیبل ہے. آپ کا جو کنٹری کی جو بڑی پاپولیشن جو ٹیکس سیوی ہے, جو ینگر جنریشن ہے وہ آپ کا اویلیبل ہے. ایک پاپولیشن اویلیبل 240+ ملین پیپل, 240 یا 50 ملین پیپل لوگوں کا. تو میرے یہ ساری چیزیں جس پہ ہم پوٹینشیلز ہیں جو اویلیبل ہیں, جس پہ کام کی جا سکتی ہے. جی تھینک یو. تھینک یو شوکت صاحب. سوال بیک ٹو فراز آن from a fintech point of view, from someone who's offering open banking services and integration services, سوال یہ بنتا ہے کہ who owns the customer and who owns the tension across the platforms. So
کس کی ذمہ داری ہے؟ So this is a very tricky question. There are a lot of bankers and they are good friends. So I don't want to say that it's not your customer. پھر ارمغان کے پاس جائیں گے. ارمغان بھی برابر میں بیٹھے ہوئے اور ZTPL والے صاحب بھی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دو بینکرز کے بیچ میں بٹھا کے آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. So I see it as a mutual customer. کسٹمر فوڈ پینڈا کا بھی ہے اور کسٹمر کسی بینک کا بھی ہے. بوتھ ہیو دیئر اون ٹیریٹریز. اب گیم ہے یوزر ایکسپیرئنس کا. اگین آئی ول کم بیک ٹو دیٹ یوزر ایکسپیرئنس. سو کسٹمر میں کے الیکٹرک کا بھی ہوں اور کسٹمر میں فیصل بینک کا بھی ہوں. سو بٹ اگر مجھے فیصل بینک یا نیا پے یا حبیب بینک یا اینی بینکنگ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہاں یوزر ایکسپیرئنس ملے گا تو کسٹمر وہاں جائے گا. اگر ایک نان فائنینشیل ایپ پہ اچھا یوزر ایکسپیرئنس ملے گا تو کسٹمر وہاں جائے گا. سو آئی تھنک it's all about the user experience. ارمغان, your thoughts? آئی تھنک ویری کوئک تھاٹس. جو پلیٹ فارم اونر ہے یوزر اس کا ہے, بٹ جیسے انہوں نے بات کی, اٹس آل اباؤٹ دی ایکسپیرینس. آئی ہیو اے چوائس ان دا فیوچر. آئی کین گو ٹو nth places to buy the same stuff, right? ڈائریکٹ پی آئی کی ویب سائٹ, تھرو ایجنٹس, تھرو وٹ ایور میکنیزمس ادرس ہے. So at the end of the day, it's the user who defines where he wants to go, and that he will leave his data marks, he will leave his data, and that data, how good I am in leveraging that data, how good the fintech is leveraging that data, that's going to be the key. So یہ I think in coming times یہ agnostic ہو جائیں گے ہم اس چیز سے. Right. And very quickly, Faraz and Shaukat صاحب, دوسرا سوال یہ ہے کہ is embedded finance actually driving real inclusion, or is it just convenience, creating convenience for the people who already banked? I would like Shaukat Saab to take up this question first. Thank you. I think we are just concentrated the people who are banked at the moment. The concentration of the people who are underbanked or unbanked, it still seems to be untouched to a greater extent. Although we are having a number of smartphone penetration in the country, we can leverage upon those things as well. But this needs to be, I think, one of the potential which needs to be taken care of. Yeah. ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گا کہ آج ایک تو ڈیفینیشن جو انڈر بینک اور ان بینک کی ہے, تو وہ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہم زیادہ تر ٹیئر 2 ٹیئر 3 سٹیز میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بہت بڑی پاپولیشن ہماری اپنی ٹیئر 1 میں ہے, فیمیلز ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, and they are managing your like entire finance of your household, but they are not financially equipped. وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے لیے بھی آپ کا ہی کارڈ یوز کر رہی ہوتی ہیں یا آپ کا ہی اکاؤنٹس یوز کر رہی ہوتی ہیں یا آپ ان کو کیش لا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اس وقت ٹیئر 1 میں ہے. ٹیئر 2 ٹیئر 3 میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فوکسڈ اینٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی فنٹیکس بھی جائیں گے. بٹ there is a very critical issue in those areas. Infrastructure is missing. When you want to do something through the app or through a digital platform, you need a proper infrastructure. آپ کا 4G وہاں چل رہا ہو, 4G 3G وہ نیٹورکس اویلیبل ہوں. اب in the absence of of that infrastructure, it becomes very difficult for any digital financial institution to go into that space and invest into that space. آج جو VRG ایک کمپنی ہے, they are doing this. They are creating wallets using the code, SMS code and all of that. That's because of the reason the infrastructure is not there. So I believe when the infrastructure will be there in tier 2 and tier 3 cities, these fintechs will happily go to those cities. بالکل صحیح کہا فراز نے. وومن امپاورمنٹ پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے اور ZTPL بھی اس پہ زیادہ کام کر رہا ہے, بیکاز ہمارے ٹیئر 3 ٹیئر 4 کے اندر تو وومن امپاورمنٹ کا اتنا روم ہے جس کی کوئی حد نہیں. ہم لونز بھی اسی لیے وومن کو اتنا زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ لونز لیں,
کوئی ہوم انڈسٹری لگانا چاہیں, کچھ کرنا چاہیں, تاکہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ جو آپ سپلیمنٹری کارڈز بنا کے دے رہے ہیں, جیسے فراز نے بالکل صحیح بات کی, گھروں میں آپ سپلیمنٹری کارڈز بنا کے دے رہے ہیں تو ان کے اپنے اکاؤنٹس بھی ہونے چاہیے, ان کو بھی فائنینشیل لٹریسی کا پتہ ہو, فائنینشیل انکلوژن کا حصہ بنے وہ. تو ہم دونوں فائنینشیل انکلوژن کی طرف بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ جو میں نے آپ کو کہا ایگری انکلوژن, اس کے اندر یہ ساری وومن امپاورمنٹ بھی آ جاتی ہے, اور دوسری یہ جو امبیڈڈ فائنینس ہے اس کو بھی کور کرتا ہے. آئی تھنک اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. آئی تھنک تھینک یو ویری مچ فار Just جی one minute. بھگوان. دیکھیں کل پرائم منسٹر صاحب نے کیش لیس اکانومی میں 1 کروڑ والیٹس بنانے کا اناؤنسمنٹ کی, رائٹ. سو اسٹیئنگ اوے فرام دا پالیٹکس, اٹ از اباؤٹ یہ ان کی امبیڈمنٹ کیسے آئے گی فیوچر میں, رائٹ. دیز پیپل وڈ نیڈ بیسک اسٹف, اینڈ وی ہیو گاٹ سم گڈ ایگزامپلس اکراس پاکستان, پنجاب میں اور اسپیشلی ادر ایریاز میں, ویئر ٹارگیٹڈ financial assistance has been given and targeted usage has been ensured. Yeah. All I'm saying is the future of Pakistan, when every year we are going, a lot of add-ons are happening on the below poverty line. اب floods ہیں اس وقت, جو ایگری کا ایکو سسٹم ہے اپ نارتھ اینڈ مین اسٹریم میں, اللہ کرے کہ زیادہ نقصانات نہ ہوں. All I'm saying is یہ ریئل اکانومی ہے, اس کے جب تک یوز کیسز ہم آگے نہیں لے کے جائیں گے, اور اس میں تھوڑا سا اس بینکرز کو بولڈ ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. فن ٹیکس وغیرہ آئی نو دے آر بٹ, ان کا سائیکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ وی نیڈ ایز این اکانومی پلیئر, ایز فیوچر آف پاکستان, وی ہیو ٹو بی بولڈ انف in provision of those solutions. I think we've made some good inroads. I think with the regulators, with where the players are sort of working together, collaborating, where the technology is sort of coming available at ease, the large banks, small institutions, वगैरह. So I think the conversation now sort of concludes at कि embedded finance is no longer just a technology ka game. I think it is more about a philosophical shift. It's a paradigm shift to allow us to rethink कि how are we banking, how are we growing, how are we embedding, how are we creating and solving problems, actual use cases for that everyday common man in irrespective whether that person is in Karachi or Islamabad or kahin bhi as part. So thank you very much all of you. جی سب سے پہلے زہیر سیف صاحب ماڈریٹر تھے ہمارے فرسٹ پینل ڈسکشن کے. شوکت بزنجو صاحب گلوبل ہیڈ ریگولیٹری افیئرز ایم پیسہ. ذیشان مظہر CIO ZTBL. فراز جاوید CTO سین تارابی. اینڈ ارمغان احمد ہیڈ کنیکٹ HBL.